اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کے بارے میں بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ مشاہدات بتائے جائیں۔ میرے اپنے مشاہدات تو درود ابراہیمی کے میں تقریباً بتا چکی ہوں، کیونکہ میں جب بھی بچپن کی بات کروں تو وہ میں تمام تر واقعات تقریباً اپلوڈ کر چکی ہوں۔ جو مختصر درود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے وہی ورد میں ہے، تو میرے مشاہدات اس کے ذریعے ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ میری والدہ اور میرے بڑے بھائی، میری بڑی بہن جن کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کے بہت درجات بلند فرمائے، وہ باقی سب بہنیں بھائی یہ سب درود ابراہیمی ہی کیا کہیں مرید ہیں یہ درود ابراہیمی ہی پڑھتے ہیں۔ میں اپنے کی بجائے اپنے گھر کے مشاہدات بیان کر دیتی ہوں، صرف تھوڑا سا مختصر بتا دوں گی کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 2 کروڑ مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لیکن پچھلے 3 سال سے وہ درود ابراہیمی کی 1 کروڑ کی نیت انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور اب اس سال تقریباً انہوں نے 50 لاکھ پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کا سفر جاری ہے، تو جو کہتے ہیں کہ ہم درود ابراہیمی کی نیت کر بیٹھے ہیں کروڑ کی، اب پورا نہیں ہو رہا، تو آپ کے لیے موٹیویشن ہے اس چیز میں، ایک جو پورے اپنے کام میں ورک پلیس پہ جا کے پورے کام بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی سنبھالے، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا مطلب وہ یہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان کا ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں بندے بس کام کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے نہیں، وہ خود بھی کرتے ہیں۔ تو وہ پڑھ کے دن میں، اور انہوں نے 3 سال میں 50 لاکھ مکمل تقریباً الحمدللہ کر لیا ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہے کہ آپ بسم اللہ کریں، نیت کریں، چونکہ آپ نیت کر چکے ہیں کروڑ کی، تو درود ابراہیم اسٹارٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانیاں ہوں گی، اور بہت جلد آپ 1 کروڑ پورا کر لیں گے۔ ارادہ تو کر لیے، قدم تو اٹھائیں، اس کو نہ دیکھیں کہ کیسا ہوگا، جس نے نیت اور ارادے کی توفیق دی ہے وہ پورا مکمل بھی کروا دے گا۔ اس سے ہو کے اب شروع ہو جائیں بسم اللہ کر کے۔ دوسری جو میری بڑی بہن جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، تو ویسے وہ پیر ذوالفقار نقشبندی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے ہی بیعت تھی پچھلے 17 سالوں سے، اور ان کا جو درود ہے وہ بھی پڑھتی تھی، جو ان کی خاص تسبیحات وہ تعداد دیتے ہیں صبح شام کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ والا درود وہ پڑھتی تھی۔ لیکن وہ جو حریص تھی وہ تھیں درود ابراہیمی کی، ایون یہاں تک کہ وہ 3 ماہ ان کو یہ پیٹ کا مسئلہ رہا تھا، اس میں بھی اور کافی ویکنس تھی، بے حد ویکنس تھی، تو اس میں بھی انہوں نے درود ابراہیمی کے 1.25 لاکھ کے 3 سیٹ مکمل کر لیے تھے۔ بہرحال جب ان کی ڈیتھ ہوئی جس دن، تو ان کی جو مدرسے کی، چونکہ وہ 17 سال سے اس لائن میں تھی، تو ان کے مدرسے کی جو عالمہ دوست تھی یا جاننے والی تھی ان کے کسی اس میں مدرسے کے تھرو، تو وہ آئیں جب ابھی ان کی ڈیڈ باڈی تھی، ان کو ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا تھا اور کفن دفن نہیں ہوا تھا، تو کہتی ہیں کہ میں نے مطلب اسی وقت وہ اشراق کا ٹائم ہوگا کہ میری آنکھ لگی، تو میں نے دیکھا کہ میری باجی کا نام لے کے کہتی ہیں کہ وہ کھڑی ہیں اور بہت خوبصورت، کہتے ہیں وہ بالکل ینگ، اور چہرے پہ بے انتہا نور ہے، اور ان کو ایسے ینگ ہیں بالکل، اور بے حد خوبصورت ہیں۔ وہ اللہ نے ان کو ویسے بھی خوبصورت بنایا ہوا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں اس میں بالکل ینگ ہیں، تو اور انہوں نے دلہنوں کا لباس ان کو پہنایا جا رہا ہے، اور جیسے میک اپ کرتے ہیں سجایا جا رہا ہے، اور وہ بہت خوش ہیں۔ میری والدہ کے لیے انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میری امی کو کہیں کہ آپ خفا نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں، میں یہاں پہ بہت خوش ہوں، مجھے دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے، اور میرے جو مجھ پہ جو تکلیف گزری ہے اس کا صلہ یہاں پہ راحتیں ہیں، اور میری منزلیں آگے کی آسان کر دی گئی ہیں، قبول کر لیا گیا ہے۔ میرے درجات کی بلندی کے لیے زیادہ سے زیادہ مجھے درود ابراہیمی پڑھ کر ہدیہ کیا جائے۔ بہت سی باتیں تھیں اس میں، بہت سے پیغامات تھے ہمارے لیے کہ ہم نے ان کے لیے کیا پڑھنا ہے، ان کو کیا ہدیہ کرنا ہے، ان کے درجات کی بلندی، یعنی کہ وہ مرحلے ان کے آسان الحمدللہ ہو چکے تھے، اور پھر قبر کے مسائل مرحلہ بھی میری ایک بہن نے خواب دیکھا اسی رات کے، وہ ایسے ویو جیسے کرتے ہیں آپ، اور تھمز اپ کرتے ہیں، اور ایسے کر رہی ہیں کہ میں نکل گئی ہوں الحمدللہ اس مرحلے سے آسانی سے، اور اب آگے
بہت خوبصورت رستہ ہے، آسان رستہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن انہوں نے پیغام دیا تھا ہمیں درجات کی بلندی کے لیے درود ابراہیمی پڑھ کر ہدیہ کرنے کا۔ تو ان کی اپنی بیٹی بھی، ایک ہی بیٹی ہے ان کی، ینگ ہے، وہ بھی درود ابراہیمی ہی پڑھتی ہے، سب ہی پڑھتے ہیں، ہماری فیملی میں سب پڑھتے ہیں، صرف درود ابراہیمی سوائے میں جو ہے چھوٹا درود ہے چونکہ مجھے عطا ہے تو میرے لیے وہ کافی ہے۔ تو وہ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی پڑھ کے وہی ہدیہ کر رہی ہیں۔ میری والدہ بھی پڑھتی ہیں، جو میں نے بتا چکی ہوں، میرے بھائی سب ان کو اب ہدیہ کرنا شروع کر دیا ہم نے۔ تو میں اپنا درود ہدیہ کر دیتی ہوں، اور یا درود ابراہیمی تھوڑا بہت پڑھ کے۔ تو میرے لیے یہ ہے کہ میں درود ابراہیمی، چونکہ میری اپنی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو درود ابراہیمی مجھ سے بہت سلو پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ایک تسبیح پڑھ لی یا اتنا، بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ پاتی۔ تو میں کسی نے یہ بھی پوچھا تھا آپ کتنا پڑھتی، تو اب یہاں تک نوبت ہے میری اور معاملات کی کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں، تو یہ مسائل ہیں میرے ساتھ، تو مجھے اپنی درود کی تعداد کو بھی مکمل کرنا ہوتا ہے، اور محبت سے کرنا ہوتا ہے، توجہ سے کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہ واقعہ تھا مجھے آپ کو بتانا تھا۔ اور باقی بھی میری بہن کے میں نے بہت خوبصورت خواب دیکھا ہوا ہے، خود جاگتے ہوئے اللہ نے یہ مطلب ایک اونٹ ٹائپ جو ہوتی ہے نا اس میں بتایا، اور بڑا خوبصورت دربار نبی میں ان کا مقام دکھایا ہے کہ مجھے رب نے، کیونکہ دعائیں وہ یہی مانگتی تھی درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے، تو یہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں جب آپ درود کے ساتھ کرتے، چاہے وہ آپ کے دل میں چل رہی ہوں۔ تو ایک دو پیغامات یہی تھے چھوٹے چھوٹے آپ تک پہنچانے تھے۔ درود ابراہیمی کی کیا فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو ساری عمر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو پھر آخرت میں ان کے لیے وہ کس قدر منزلیں آسان کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ وہی عالمہ تھی، قرآن کی تھی، جو میری بہن تھی اسی کیٹیگری میں تھی علم کے، اور وہی کچھ پڑھاتی تھی۔ انہوں نے بھی درود ابراہیمی کا کہا، اور میری اپنی بہن نے ساری عمر اسی میں گزاری، تبلیغ میں قرآن کی۔ لیکن جب مطلب وہ پشتو میں جو خواتین ہوتی ہیں نا ان کو تفسیر پشتو میں کرواتی تھی، کیونکہ اردو میں کروانے والے بہت ہے، پشتو میں کم، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی اردو کی۔ خواتین جو عمر رسیدہ ہوتی ہیں، گھروں کی خواتین ہوتی ہیں، ان کو اردو کی سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے کے پی کے میں ذرا زیادہ ان کو مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ پشتو میں جو ہے تفسیر کرتی تھی، بیان کرتی تھی۔ تو وہ بتا رہی ہیں کہ آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے درود ابراہیمی مجھے ہدیہ کیا جائے، کیونکہ وہی درود ان کا جو ہے وہ ورد میں تھا۔ تو جن کے درود ابراہیمی ورد میں ہے وہ ان کے لیے درود ابراہیمی آخرت میں انشاءاللہ، دنیا میں بھی آخرت میں قبر میں کام آئے گا۔ جن کو مختصر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے وہ کام آئے گا، جس کام پہ رب نے لگایا ہوا ہے نا وہی اس کی منزل ہے۔ دوسرے کو دیکھ کر آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں، کیونکہ میں نے بھی خود ابھی بہن کو جب یہ سنا تھا تو میں نے درود ابراہیمی شروع کیا، تو میں کتنا پڑھ لوں گی دن میں، کتنا پڑھ سکتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 10,000، بہت زور لگا لی، 10,000 بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کم، 7,000۔ اور کیونکہ درود ابراہیمی آپ جلدی نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو میری تو زبان الٹ جاتی ہے، رک جاتی ہے، الٹ جاتی ہے کہ تیزی سے نہیں پڑھنا یہ ہے۔ اور میں اپنا جو درود عطا ہوا ہے چونکہ وہ ڈائریکٹ عطا ہے، تو پھر زبان پہ اللہ نے جاری بھی کرتی ہے اس کو، وہ عطا پھر ایسی ہوتی ہے، تو میں جلدی پڑھ لیتی ہوں۔ یہ نہیں کہ الفاظ گڑبڑ ہو جائیں یا کاٹ دوں یا واضح نہ ہوں، بس وہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عطا کرے۔ تو یہی میں نے پیغام پہنچانا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جو میں نے خود ان کو دیکھا خواب میں، زندگی رہی اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ نے اس دین کے کام کی خدمت اور پھر درود ابراہیمی کی کثرت کی وجہ سے اس دعا کو کیسے قبول کیا جو وہ مانگا کرتی تھی۔ وہ دعا بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی، اور واقعی وہ اللہ نے مجھے کیسے دکھایا، اور کافی دنوں بعد دکھائی، یعنی کہ اسی دن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو درود ابراہیمی ہے یا مختصر درود ہے، جو بھی درود آپ کے ورد میں ہے اس میں کثرت عطا فرمائے، اس میں آسانی عطا فرمائے، اور وہ آپ کو محبوب بنا دے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بنا دے، اور آپ کی دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہی آسانیاں ہو، راحتیں ہوں، جو جہاں پہ جس مشکل میں رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دعا میں ان کے لیے مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دے ان کو، اور ان کے سارے رستے آسان ہو جائیں، مرحلے آسان ہو جائیں، تاکہ ان کی تمام تر توجہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پر مرکوز رہے، اور ہمیشہ مستقل مرکوز رہے، اور ورد میں آپ کی کثرت میں درود ہی درود ہو، درود السلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں مقبول کر لے، اللہ ہم سے یہ نعمت دے کر کبھی نہ چھینے، کبھی بھی نہ چھینے۔
کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہماری کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملے ہمیں یہ نعمت، کوئی بھی نعمت اللہ کے رحم و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی صدقے ہمیں عطا ہوئی ہے، تو یہ صدقہ ہم سے کبھی نہ ہٹ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔